مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کسی عالم دین کو دیکھنا یہ بڑی بات ہے، لیکن میں کیونکہ عالم نہیں ہوں، آپ یہاں پہ آتے ہو، آپ کی محبت ہے، آپ اس نیت سے آیا کرو کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور جو دلوں میں اترے. از دل خیزر بر دل خیزر، دل سے نکلی ہوئی بات دل پہ جاتی ہے. تو دیکھو آپ یہاں پہ آئے، لیکن اپنی روزمرہ زندگی کے اوپر دھیان دو کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ ہم سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے گئے لیکن کہتے ضرور ہیں. اپنے اندر چیک کرو اپنے آپ کو کہ کیا ہم اس نعرے مستانہ کا پریکٹیکلی بھی کچھ تیار کر کے رکھتے ہیں یا نہیں. ہماری شادیوں سے لے کر ہمارے عقیقوں تک، سالگرہ تک، ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم اس طرح کے معاملات اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائے ہوئے. آپ کرو. اتنا اچھا ہو کہ اگر بچے کی سالگرہ ہے اور اس کو بتایا جائے کہ بیٹا تو آج 7 سال کا ہو گیا ہے اور تیرے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، لیکن بتایا کیا جاتا ہے کہ تو 7 سال کا ہو گیا ہے، اب اگلے سال تجھے فلاں چیز تحفے میں دیں گے. وہ سارا سال اسی میں گزارتا ہے، تحفے ساری زندگی ملتے ہیں، لیکن نماز کا تحفہ سکھاؤ، یہ ساری زندگی کام آنے والا ہے. اور میں نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے کہ بڑے بڑے نیک جو والدین ہیں قیامت والے دن ان کی اولاد ان کے گریبان سے پکڑ لے گی. وہ خود نیک ہوں گے لیکن اولاد جو ہے وہ ان کو گریبان سے پکڑے ہوئے ہوگی. کس وجہ سے؟ وہ کہیں گے خود تم اچھے عمل کرتے تھے، ہمیں کیوں نہیں بتاتے. دیکھو یہ اولاد ہے، آپ سب لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ اس ماحول کو جانتے ہیں اور اس طرز کو جانتے ہیں. آپ سب کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھائی. اولاد کی خاطر یہ کام کرنا پڑے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. ان کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اچھے اچھے جو سکولز ہیں ان میں تعلیم دلواتے ہیں. کیوں؟ کہ معاشرے میں کچھ بن جائے گا، کچھ بن کے نکلے گا، ہمارا بھی نام ہوگا، خود بھی اچھی زندگی گزارے گا. ایسے ہی ہے نا بھائی. اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں. لیکن اگر تعلیم دین نہیں نہ دی تو مر جاؤ گے تو وہ قبر پہ آ کے سلام بھی نہیں پڑے گا. کیوں؟ کہ اس کو تعلیم ہی نہیں دی گئی. ہم نے دیکھے ہیں جو پینٹ اور پشتے پہننے والے لوگ ہیں نا وہ اسی ماحول کے ہیں. یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، اپنی مجبوری اور جاب کے مطابق لباس پہننا چاہیے، لیکن میں ہر وقت اور ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ جو مرضی کرو لیکن اپنے دین سے جڑے رہو. چاہے پولیس میں ہے، چاہے فوج میں ہے، اپنے اسلام اور اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، محبت رسول کو کبھی بھی دل سے خالی نہ رکھو. اپنے دل میں یاد رکھو کہ ہم کن کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو جن کی غلامی کا دعویٰ ہے ان جیسے بن جاؤ، اس راستے کے مسافر بنو. پھر دیکھو شادیاں ہوتی ہیں تو ناچتے ہیں لوگ. کیوں ناچتے ہیں؟ ہم کوئی گنجن ہیں؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ ڈھولکی بج رہی ہے، کیوں؟ ہم مراسی ہوتے ہیں؟ ویسے تو اگر کوئی یہ کام کرے معاشرے میں تو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ تو مراسی ہے، اس کو چھوڑو. لیکن شادیوں پہ ہم یہ کلیہ بھول جاتے ہیں. کیا اس دن ہم خود یہ کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ہم خود وہی ہو جاتے ہیں؟ پھر ایسی راہ روی ہے کہ عورتیں جن کا مزاج شادیوں پہ اس قدر اونچا ہو جاتا ہے کہ دوپٹہ لینے کا تو نام ہی نہیں لینا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انکلوڈ کرنا چاہیے، ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بات کو سمجھنا اور عمل کا جامہ پہنانا کہ ہم جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پہ چلیں. ہم غلامی ان کی کا دعویٰ کرتے ہیں جن کے اوصاف حمیدہ تو عرش الہی پر بھی لکھے ہوئے ہیں. اور میں اگر خواتین سن رہی ہیں تو ان سے عرض کروں گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دعا کیا کرو کہ ان کی غلامی نصیب ہو، ان کے غلام بن کے جیو. آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے حسین جیسا بیٹا پال کے اس زمانے کو دیا ہے. یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ ہر ماں کے بس کی بات نہیں کہ حسین جیسا پیر ہمیں عطا کرے. یہ بڑے کمال کی بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر دیکھو میں ایک طرف آپ کا دھیان کرانا چاہوں گا. آج ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں نا بھائی. لیکن اس ماحول میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس ماحول میں کہنا معنی رکھتا ہے. آج دیکھو بھائی اپنی بہنوں کے لیے جہیز جوڑ رہے ہیں،
ان کے ہاتھ کھلے کرنے ہیں. باپ اپنی چکی ہوئی کمر کے اوپر بھی بوریاں لاد کے محنت کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. کیوں؟ اس زمانے میں عورت کی شان ہے, عظمت ہے, اس کی کچھ عزت ہے. اس زمانے میں عزت نہیں تھی, جہاں زندہ دفن کیا جاتا تھا, تلوار سے سر اڑا دیا جاتا تھا. اس دور میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ہر عورت کو چاہیے کہ غلامی زہرا کا اپنے دل میں, یہ نہیں کہ نعرہ لگائیں گے تو پھر ہی پتا چلے گا, آپ کے جو چال چلن ہے نا وہی بتا دیتے ہیں. اور ہمارے استاد ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ ہم آقا کے غلام ہیں, آپ دور سے چل کے آؤ, لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عالم دین ہے, یہ اپنے آقا کا غلام ہے. اور اپنی خوش قسمتی کبھی دیکھی ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کا کرم کتنا ہے ہمارے اوپر. 12 انبیاء ہیں جنہوں نے خواہش کی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے, حضور کا امتی بن کے آنے کے لیے 12 انبیاء ہیں جنہوں نے سر توڑ کی دعائیں کی ہیں. خوبی بیان ہوتی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم کلام ہوئے کسی بھی طریقے سے, جو صحیفے آپ پہ نازل ہوا کرتے تھے, تو خوبی بیان ہوئی کہ ایک امت ایسی ہوگی جو 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب ان کو 50 کر دیا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ پاک یہ خوبی میری امت کو عطا کر دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال تلک امت احمد, یہ تو میرے پیارے احمد کی امت کا انعام ہے. پھر کہا کہ ایک ایسی امت بھی ہوگی جو ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھے کہ میں صدقے جیسا ثواب دوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ پاک یہ خوبی میری امت کو عطا کر دے. تو کہا قال تلک امت احمد, یہ میرے پیارے امت, یہ میرے پیارے احمد کی امت کا انعام ہے. بہت ساری خوبیاں بیان ہوئی. جب ہر خوبی کے بعد یہی سنا قال تلک امت احمد, تو آخر پہ کہنے لگے یا اللہ یہ خوبی نہیں عطا کرتا تو اس محبوب کی غلامی ہی عطا کرتا, مجھے اس محبوب کا غلام بنا کے پیدا کر دے. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی اور آپ باہی فاضات آسمانوں پہ اٹھا لیے کہ اس کی حکمت کے تحت عالم برزخ میں کیسی اللہ رب العزت چاہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور قرب قیامت حضرت امام مہدی کے ساتھ آ کے آپ جہاد کریں گے. پورے عالم اسلام میں, پوری دنیا میں, پوری کائنات میں اسلام کا بول بالا ہوگا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ حج کرنے کے لیے مکہ شریف جائیں گے, پھر مدینہ طیبہ جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جب حاضری ہوگی تو گنبد خضرا کے باہر کھڑے ہو کے آپ کہیں گے یا رسول اللہ لبیک عیسیٰ ابن مریم آج حاضر ہو گیا, مجھے حکم دے میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ دیکھو آج تک کائنات میں ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے جو فرمایا ہو وہ ہوا نہ ہو. حضور فرماتے ہیں میں خود حضرت عیسیٰ ابن مریم کا استقبال کروں گا, اور پھر آپ کا وہاں پہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اور حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کے اندر حضرت سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں. تو ایک قبر کا حصہ جو ہے خالی ہے, وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہوگی مزار گنبد خضرا میں. تو 12 انبیاء ہیں ایسے جنہوں نے خواہش کی کہ ہم حضور کے امتی ہوں. ہم نے کوئی محنت کی ہے کبھی بھائی؟ نہیں کی. ہم پیدا ہوئے والد صاحب امام